اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ کے حجرے میں عبادت گاہ میں جب جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پہ مختلف قسم کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رزق پڑے ہوتے، پھل پڑے ہوتے اور کھانے کی چیزیں، نعمتیں اللہ کی پڑی ہوتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کفالت تو آپ کی میں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے دینے والا۔ تو یہ بات سننے کے بعد ہنالکا، اسی جگہ، یہ بات جب انہوں نے بی بی مریم سلام اللہ کے زبان سے سنی تو ان کے دل میں فوراً ایک خیال آیا، اسی جگہ پہ دعا، پکارا انہوں نے، دعا کی۔ زکریا علیہ السلام نے کس سے دعا کی؟ ربہ، ہر دعا میرے رب سے ہے، انہوں نے بھی اپنے رب سے دعا کی، اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قالا، کہا، کیا دعا میں کہا؟ ربی حبلی، اے میرے رب عطا کر مجھ کو، مجھے عطا فرما، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنے ہاں سے، تو اپنی خاص رحمت سے، اپنے ہاں سے، میں کسی اور پہ تکیہ نہیں کرتا، تیری ذات پہ تکیہ کر کے دعا مانگ رہا ہوں، اپنے ہاں سے، ذریۃ طیبۃ، اولاد بھی دے، پاکیزہ اولاد۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے تو نیک کا لفظ ساتھ لگا دینا چاہیے کہ اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما، نیک بھی عطا فرما، اللہ میری نسلوں کو آگے چلا اور ان کو نیک بھی بنا۔ صرف خالی بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ان کی پاکیزہ زندگی کے لیے، ان کی ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان پہ آنے کے لیے، دین کی قبولیت کے لیے بھی ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ یہاں سے ہمیں اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام یہ بات سکھا رہے ہیں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے علاوہ اور ہے کون؟ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری اس دعا کو قبول فرما۔ دنیا کی پکار، لوگوں کی پکار سننے والا اللہ تو ہی ہے، میری پکار کو بھی سن اور مجھے اپنے خاص کرم سے، من لدن کا، اپنے ہاں سے، اپنے خاص کرم سے مجھے اولاد عطا فرما، طیب اولاد۔ فنادتہ الملائکۃ، پکارا ان کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائمًا، اور وہ اس وقت کھڑے تھے، قائم تھے، قیام میں تھے، یصلی، نماز میں۔ انہیں فرشتوں کی آواز آئی، فرشتوں نے ان کو پکارا جب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے نماز میں قیام میں کھڑے تھے، فی المحراب، اپنے محراب میں۔ پیچھے بھی ہم نے لفظ محراب پڑھا تھا کہ وہ جو اپنے اپنے مخصوص عبادت تھی، جہاں پہ نوافل ادا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ جو مخصوص جگہ تھی، محراب تھے، حجرے تھے، عبادت گاہ تھی، اس میں فی المحراب، اس کو محراب کہا گیا۔ اس میں جب وہ نماز کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑے تھے تو فرشتوں کی آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشروک، آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ خوشخبری دے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، کس چیز کے؟ یحییٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، طیب اولاد کا۔ اور اس طیب کی ایک اور انتہا دیکھیں کہ ان کے بیٹے کا نام بھی اللہ نے ساتھ ہی اس کی پیدائش سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کو بتا دیا۔ یہ اللہ کے نبی وہ ہیں کہ جن کا نام رب نے خود رکھا ہے، اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے یحییٰ۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتے، یعنی آپ کا بیٹا ہوگا اور نام ان کا پہلے ہی رب نے رکھ دیا ہے، یحییٰ علیہ السلام۔ مصدقاً، ان کی خوبیاں، طیباً کی دیکھیں، دعا قبولیت دیکھیں، مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ، اللہ کی بات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے، کن فیکون سے وہ پیدا ہوئے تھے، تو یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی بات ہے۔
تو وہ تصدیق کریں گے کہ ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے جو اللہ کا کلمہ ہوگا، جو اللہ کی بات سے پیدا ہوگا، ایک جو ظاہری ایک پروسیس ہوتا ہے دنیا میں انسانوں کے آنے کا، اس سے ہٹ کے اللہ چاہے تو پوری مخلوق کو کن فیکون سے جو چیز چاہے پیدا کر سکتے ہیں، تو ان کو اپنے کلمہ سے پیدا کریں گے، وہ ان کی تصدیق کریں گے۔ وَسَيَّدًا، اور وہ سردار ہوں گے۔ سید آج ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کے لیے، آل کے لیے سید کا مطلب ہے سردار۔ ہم ان کو امتی لوگ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو آل ہے، ہم اپنے آپ سے اس کو برتر سمجھتے ہیں، اونچا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا وہ خاندانی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس لیے ہم ان کو سید کہتے ہیں۔ اور ان کا احترام بھی آپس میں جو دوست، احباب، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بڑھ کے کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں سیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وحسوراً، اور وہ عورتوں کی طرف سے بے رغبت ہوں گے، انہیں ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہوگی، یعنی ان کی جو نفسانی خواہشات ہوں گی وہ بالکل ان کے کنٹرول میں ہوں گی، کہیں پہ ان کو۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں کہ وہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے جو بعد میں آنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ ان کو سردار بنائے گا، لوگ ان کی اتنی عزت کریں گے، ان کو دل سے عزت کریں گے، اور ان کے اندر نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گی، یعنی بالکل ان کے کنٹرول میں ہوں گی۔ وَنَبِيًّا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو نبی بھی بناؤں گا۔ آپ بھی نبی، آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا، طیب بیٹا جو آپ نے دعا مانگی تھی، اتنی خصوصیات والا، اور ہم اس کو نبوت بھی عطا فرمائیں گے۔ من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا، وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قیامت والے دن جو برگزیدہ لوگ ہوں گے، جو عزت والے مقام پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کو اللہ کی ذات عزت عطا فرمائے گی، ان لوگوں میں وہ شامل ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ بچپن سے لے کر آخری عمر تک اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے، اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ کریں گے، اور اسی عزت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور آخرت میں ان کو صالحین کے ساتھ درجہ دیا جائے گا۔ قالا، کہا، زکریا علیہ السلام سے۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ فرشتے کی بات سنی، ساری خصوصیات اولاد کی سنی، بیٹے کی، تو کہا انہوں نے، رب، اے میرے رب، انی، کیسے ہوگا، یکونا، ہوگا، لی، میرے لیے، غلامن، بیٹا، اے اللہ میرے لیے یہ ہوگا کیسے؟ کیوں؟ وقد، اور بے شک یقیناً، بلغنیہ، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں، الکبر، بڑھاپے کو، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں۔ اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر بعض علماء کے نزدیک کچھ 100 سال کے قریب تھی، کچھ اوپر تھی یا اس سے کم تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی عمر میں عطا فرمائے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں میں تو پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کو۔ وَامْرَأَتِي عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ عاقر، بانجھ ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک نارمل طریقہ کار ہے اس کے تحت اب بچہ پیدا کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہے، یا اس کی وہ ہمت نہیں ہے، وہ بھی اتنی بوڑھی ہو گئی ہے اور بانجھ ہو گئی، کیونکہ آج تک اس کی کوئی اولاد ہوئی نہیں ہے۔ یعنی میڈیکلی جو سارے سسٹم ہیں اس کے بارے میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ قالا، کہا، یعنی جواب میں کہا گیا، کذالک اللہ، اسی طرح کرتا ہے اللہ، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ نہ اس کے لیے بڑھاپا مرد کا، نہ عورت کا، نہ کوئی چیز اس کے کام میں مانی نہیں ہے۔ یہ اسباب جو ہیں یہ تو اس کے محتاج ہیں، یہ اسباب کی بات ہوئی ہے نا، ساری اسباب میرے رب کے محتاج ہیں، میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو جو چاہے کرے گا، وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ بس اب اس نے حکم کر دیا ہے کہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، ان کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، ان کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، یہ ساری کی ساری ہوں گی، تو تمہارا بوڑھا ہونا اے زکریا علیہ السلام، تمہاری بیوی کا بوڑھا ہونا، یہ اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرے گا اور یہ ہوگا۔ قالا، کہا زکریا علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب، اجعل، بنا، لی، میرے لیے، آیات، کوئی نشانی۔ جب یہ ہونا ہے
یہ پروسیس تو پورا ہو رہا ہے نا، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. جب یہ ہونا ہے سارا، یعنی وضع حمل اور میری اولاد کی جب تو نے ابتدا کرنی ہے میری بچے کی، بیٹے کے لیے، تو مجھے کوئی نشانی بتا کہ اب یہ کام، یہ عمل شروع ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل جائے. قالا، کہا، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، آیاتک، میں تمہیں نشانی دوں گا، میں تمہیں نشانی دیتا ہوں. اللہ، یہ کہ نہیں تکلم الناس، آپ کلام نہیں کر سکیں گے لوگوں سے، آپ بول نہیں سکیں گے. ثلاثتا، 3 دن، ثلاثتا ایام، 3 دن آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے. یہ جو قوت گویائی ہے یہ میرے رب کی دین ہے، ورنہ زبان بھی ایسے ہی گوشت کا ٹکڑا ہے جیسے باقی جسم کے اور ہمارے ٹکڑے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی. یہ میرے رب کا، اس کا اذن ہے، اس کو ملا ہوا تو یہ بولتی ہے. اسی طرح ناک بھی دیکھیں، ایسے ہی انسان کی جلد ہے، کھال ہے، اس میں اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے. یہ کان ہے، ایسے ہی جلد ہے، کھال ہے، اللہ نے اس میں سننے کی صلاحیت رکھ دی. یہ میرے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں. تو یہ صلاحیت جو آپ کی 3 دن کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. الا رمزا، مگر آپ بات کریں گے اشاروں سے، اشاروں سے بات کریں گے، سمجھائیں گے، زبان نہیں آپ کی کام کرے گی. اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ 3 دن کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان، وہ اس میں سویلنگ ہوگی، سویل ہو گئی تھی، وہ سوج گئی تھی کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اشاروں سے سارے کام کرتے تھے. جیسے اللہ نے کہا کہ آپ بات کریں گے اشاروں سے. یہ اللہ کی قدرت ہے نا، کہ ایک انسان ہے، زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. اگر یہ زبان ٹھیک رہتی تو شاید کہ ان کے منہ سے کوئی الفاظ نکلتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ نے نشانی کے طور پہ بھی ان کی زبان، کہتے ہیں علماء، کہ وہ اتنی سوج گئی تھی کہ ان کے منہ سے بات نہیں ہو سکتی تھی. اب اللہ حکم دے رہا ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو گئیں، نشانی جو آپ نے مانگی وہ بھی دے دیں. اب آپ نے اس اللہ کی اس نعمت پہ جو آپ دل سے مانگ رہے تھے اور اللہ نے آپ کی قبول کی، اسی طرح طیب بھی، بیٹا بھی، اور نشانی بھی ساری دے دی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں پہلے سے بڑھ کر. کثیرہ، جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے جس پہ انسان کا دل خوش ہو، انسان کا ذہن خوش ہو، انسان مطمئن ہو، تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اے انسان، پھر پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کو یاد کر، پہلے سے بڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر. وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، اس کی بڑھائی کو بیان کر. بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح کو اور شام کو، یعنی اپنی نمازیں بھی پوری کر. صبح شام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت، اور صبح کا وقت خاص طور پہ رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے، اللہ نے وہ بہت بابرکت رکھا ہے. جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اپنے رب کے سامنے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. کیونکہ یہ وہی وقت ہوتا ہے نا جب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق اس دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اسمائے دنیا پہ، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. ہے کوئی اپنی تکلیف سے نجات مانگنے والا، میں اس کی تکلیف کو دور کروں. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کے رزق میں اضافہ کروں. ہے کوئی مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا تاکہ میں اس کو عطا کروں. لیکن اس وقت انسان جو ہے نا، وہ غفلت کی نیند سویا ہوتا ہے، جس جاگ آ جاتی ہے. تو اللہ وہ یاد کرا رہے ہیں کہ دن کے وقت بھی آپ نے کرنا ہے شام کو، اور صبح بھی جو پہلا ٹائم ہے اس وقت بھی آپ نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے. یہ اس کے بدلے میں ہے جو اللہ تعالیٰ رحمتیں اور نعمتیں اپنے انسانوں کو عطا فرماتے ہیں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی باتوں کو اور اللہ کو یاد کرنے کو وہ اس کو بڑھا دیتے ہیں. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.